السلام علیکم لسنرز، آئیے اے میرا حد کی ایک پراسرار اور خورر اسٹوری سنتے ہیں جس کا عنوان ہے جب آنکھ کھلی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ممکن ہے آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح مجھے مخبوط الخواص خیال کریں، میری اس کہانی کو سن کر ہنسیں اور سوچیں کہ یا تو میں آپ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہوں یا پراسرار کہانیاں سنا کر آپ کی نگاہوں میں کوئی اہمیت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوں، یا پھر میرے دماغ کا کوئی پیج ڈھیلا ہو گیا ہے۔ کچھ بھی قصور نہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ میں صحیح الدماغ ہوں، ہوش و حواس میں ہوں، اور جو داستان میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کا ایک ایک لفظ درست ہے۔ البتہ واقعات جس انداز سے پیش آئے وہ ناقابل یقین ہیں، اور یقین کریں اگر میں بھی یہ کہانی کسی دوسرے سے سنتا تو میں بھی وہی سب کچھ سوچتا جو آپ میرے بارے میں سوچیں گے۔ واقعات کی کڑیاں میرے بچپن سے منسلک ہیں۔ میرے والد ہاشم عبداللہ قاہرہ کے بڑے صنعت کاروں میں سے تھے۔ آج بھی آپ ان کے بارے میں یہاں معلوم کر سکتے ہیں۔ میں انہی کا اکلوتا بیٹا ہوں اور میرا بچپن بڑے عیش و عشرت میں گزرا ہے۔ اتنا ناسمجھ بھی نہیں تھا کہ اس وقت کی باتیں یاد نہ رہتیں۔ اپنا بچپن خوب یاد ہے جب ہماری عالیشان کوٹھی تھی، سینکڑوں ملازم تھے اور بڑے عیش سے گزر ہوتی تھی۔ مجھے شہزادہ عاصم عبداللہ کہا جاتا تھا، لیکن جلدی ہماری یہ بادشاہت چھن گئی اور ہم عام انسانوں میں شمار ہونے لگے۔ کاروبار فیل ہو گیا، بال بال قرض میں بند گیا، یہاں تک کہ ایسا موقع بھی آ گیا جب والدہ کے علاج کے لیے کوٹھی بیچنا پڑی۔ کوٹھی سے حاصل شدہ رقم والدہ کے علاج پر خرچ ہو گئی، لیکن وہ جان بن نہ ہو سکیں۔ تب میرے والد مجھے لے کر ایک کمرے اور چھوٹے سے صحن کے ایک گرم مکان میں منتقل ہو گئے، جہاں بڑی تکلیف دہ زندگی بسر ہونے لگی۔ کاروبار کے خاتمے اور والدہ کے انتقال کے بعد والد صاحب نیم پاگل ہو گئے تھے، اوپر سے قرض خواہوں کے نوٹس۔ والد صاحب نے بھی زندگی سے فرار بہتر سمجھا۔ انہوں نے مجھے سپرد خدا کیا اور زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ ان کی موت نے مجھے تنہا ضرور کر دیا تھا، لیکن اس تکلیف دہ زندگی سے بھی نجات دلا دی تھی۔ اچھے وقت میں انہوں نے کچھ سرمایہ میرے نام سے الگ کر دیا تھا، تھوڑی سی جائیداد بھی میرے نام تھی، اور ان تمام چیزوں کے کاغذات وکیل امیر احسانی کے سپرد کر گئے تھے۔ زندگی میں وہ اس جائیداد اور دوسرے سرمایہ کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ قرض خواہ ان کے پاس ایک پائی بھی نہیں چھوڑتے۔ بہرحال ان کی موت کے بعد وکیل امیر احسانی نے مجھے بھرپور سہارا دیا، میری تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا۔ اس نے نہ صرف اپنا قانونی فرض ادا کیا بلکہ اخلاقی فرض بھی اس نے پوری ادائیگی اور احساس ذمہ داری کے ساتھ کیا، اور میرے لیے خود ایسی لائن کا انتخاب کیا جو بہرحال میرے شاندار مستقبل میں مددگار ثابت ہوئی۔ اور اس وقت میری عمر صرف 26 سال تھی جب مجھے اسٹرانگ نیویگیشن کمپنی کے ایک جہاز کا کپتان بنا دیا گیا۔ میں اس کمپنی کا سب سے نوعمر لیکن کمپنی کے خیال کے مطابق بڑے تجربے کار کپتانوں کے کان کاٹنے والا کپتان تھا۔ کمپنی میرے اوپر پورا بھروسہ کرتی تھی، اور میں نے اپنی کپتانی کی زندگی کے 3 سال نہایت کامیابی سے گزارے تھے۔ میں نے ثابت کر دکھایا کہ میری کمپنی نے میرے اوپر غلط بھروسہ نہیں کیا تھا۔ کوہ نور سے مجھے بے پناہ محبت تھی، میں اسے اولاد کی طرح چاہتا تھا۔ میں نے ایک ٹیم بنا لی تھی اور وہی ٹیم میرے ساتھ سفر کرتی تھی۔ میرے تمام ماتحت مجھے بے پناہ چاہتے تھے۔ نہایت شاندار اور پرمسرت زندگی گزر رہی تھی، کوئی غم نہیں تھا، کوئی فکر نہیں تھی۔ لیکن چوتھا سال نحوستوں کا سال ثابت ہوا۔ اس چوتھے سال میں میری زندگی کو ایک گھن لگ گیا۔ اس سال میں نے ایک گہرا زخم کھایا جس کی کسک آج تک دل میں باقی ہے۔ اس سال میں اس عجیب و غریب کہانی نے جنم لیا جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ہاں، اگر غور کریں اور میری بات کو سچ جانیں تو یہ کہانی اس وقت شروع ہو گئی تھی جب میں 2 سال کا تھا۔ اس وقت میری عمر 10 سال کی تھی جب میرے والد نے اپنے ایک دوست کو وہ کہانی سنائی تھی جس کی تصدیق آج 29 سال کی عمر میں ہوئی۔
میرے والد نے جو کہانی اپنے دوست کو سنائی تھی وہ میرے ذہن سے تقریباً محو ہو گئی تھی، اور اگر وہ واقعات مجھے پیش نہ آئے ہوتے تو شاید میں اس کہانی کو ہمیشہ کے لیے فراموش کر بیٹھتا۔ تو آپ میری اس کہانی کے شروع ہونے سے پہلے وہ کہانی سن لیں جو میرے والد نے میری موجودگی میں اپنے دوست کو سنائی تھی۔ میں اپنی کوٹھی کے خوبصورت لان میں اپنے ملازموں کے ساتھ روزانہ ٹینس کھیلا کرتا تھا اور 10 سال کی عمر میں ہی کافی مشتاق ہو گیا تھا۔ اس شام جب میں ٹینس کھیل رہا تھا اور میرے والد مجھ سے کافی دور گارڈن چیئر پر بیٹھے اپنے ایک دوست سے محو گفتگو تھے، جن کی لمبی اور کھلی چھت والی اسپورٹس مجھے بہت پسند تھی، اور میں کئی بار اپنے والد صاحب سے ایسی کار خریدنے کی فرمائش کر چکا تھا۔ ٹینس سے فارغ ہو کر جب میں ریکٹ گھماتا ان کے نزدیک پہنچا تو ملازم ان کے سامنے چائے لگا رہا تھا۔ والد صاحب کے دوست نے مجھے بھی چائے میں شرکت کی دعوت دی اور میں شکریہ ادا کر کے ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے والد کے دوست مجھ سے گفتگو کرتے رہے، وہ میرے کھیل اور تعلیم کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ پھر دوران گفتگو ان کی نگاہ میرے سینے پر پڑی اور وہ میری طرف جھک آئے۔ ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے اور انہوں نے پریشان نگاہوں سے میرے والد کی طرف دیکھا۔ ہاشم، یہ نشان کیسا ہے عاصم کے سینے پر؟ انہوں نے پوچھا، اور میری نگاہ بھی سینے کے درمیان میں بنے ہوئے نشان پر پڑ گئی۔ اس نشان کو میں نے پہلے بھی دیکھا تھا لیکن کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ ابھری ہوئی سرخ لکیروں کا یہ نشان ایک عجیب ساخت کی مکڑی کی شکل میں تھا، جس کے ہاتھ پاؤں مکڑی کے تھے لیکن اس میں ایک انسانی چہرہ تھا۔ میرے والد کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ انہوں نے چند لمحے سوچا، پھر بولے، تم نے تو بہت سیاحت کی ہے نا، تمہیں اس کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ پہلے مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ عاصم کے سینے پر آیا کس طرح؟ ایک شام میری بیوی اور میں عرشے پر کھڑے ہوئے سمندر کی لہروں سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ عاصم میری بیوی سے انگلی چھڑا کر ننھے ننھے قدموں سے چل پڑا۔ ہم نے توجہ نہ دی لیکن چند ہی منٹ بعد میری بیوی کو اس کا خیال آیا۔ اس نے پلٹ کر عاصم کو دیکھا لیکن عاصم غائب تھا، اس کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ میری بیوی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بھی پریشان ہو گیا لیکن اپنی بیوی کی طرح حواس باختہ نہیں ہوا۔ میرا خیال تھا کہ عاصم کو جہاز کے کسی مسافر نے گود میں لے لیا ہوگا، ورنہ 2 سال کا بچہ اپنے قدموں سے کہاں جا سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے خلاصیوں اور دوسرے لوگوں سے بچے کے بارے میں معلومات حاصل کی لیکن سب نے عاصم سے لا علمی ظاہر کی تھی۔ تب میرا دل بھی لرزنے لگا۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ عاصم سمندر میں گر نہ پڑا ہو۔ میں نے جہاز کے کپتان کو اطلاع دی اور کپتان نے لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کر دیا کہ اگر 2 سالہ بچہ کسی مسافر کے پاس ہو تو وہ کپتان کے کیبن میں پہنچا دے۔ اس کے ساتھ ہی کپتان نے خلاصی اور عملے کے دوسرے لوگوں کو بچے کی تلاش پر مامور کر دیا۔ عملے کے لوگوں نے جہاز کا کونا کونا چھان مارا، ایک ایک چپے کی تلاشی لے ڈالی لیکن عاصم کا نام و نشان نہ ملا۔ میری بیوی پاگل ہو گئی تھی اور رو رو کر مری جا رہی تھی۔ جہاز کے ایک ایک مسافر سے پوچھ گچھ جاری تھی لیکن سب نے لا علمی ظاہر کی۔ سب کو مجھ سے ہمدردی تھی اور سبھی اس خوبصورت بچے کی گمشدگی پر غمگین تھے۔ وہ پوری رات قیامت کی رات تھی۔ میری بیوی کی دل دہلا دینے والی چیخیں گونج رہی تھیں۔ لوگ ہمیں تسلی دے رہے تھے لیکن اب میں بھی مایوسی سے یہی سوچ رہا تھا کہ ہماری لاپرواہی سے عاصم سمندر کی نظر ہو گیا اور یہ سانحۂ عظیم تھا۔ بمشکل صبح ہوئی۔ کپتان وغیرہ بھی پریشان تھے۔ ڈاکٹر میری بیوی کے علاج میں مصروف تھے۔ غم و اندوں نے میرے ہاتھ پاؤں بھی توڑ دیے تھے کہ اچانک دن کے 10 بجے کپتان کے کیبن کا اردلی دوڑتا ہوا آیا۔ عاصم اس کی گود میں تھا۔ عاصم کو یوں زندہ سلامت دیکھ کر نہ صرف ہم بلکہ کپتان اور دوسرے لوگ بھی بھونچکے رہ گئے۔ میری بیوی نے دوڑ کر عاصم کو اردلی کی گود سے چھین لیا اور سینے میں چھپا لیا۔ کپتان اردلی سے عاصم کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ آپ کے کیبن میں سو رہا تھا جناب، آپ کے بستر پر، اردلی نے جواب دیا،
اور کپتان ششدر رہ گیا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا عاصم مل گیا تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں نے ارتلی کا منہ نوٹوں سے بھر دیا، کپتان کا بھی بے حد شکریہ ادا کیا، حالانکہ وہ بیچارہ سخت حیران اور کسی قدر پریشان بھی تھا۔ بہرحال مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ لاپرواہی ہماری تھی، ہمیں سبق مل گیا تھا، عاصم مل گیا تھا، یہی کون سی کم بات تھی۔ پھر ہم قاہرہ پہنچ گئے۔ عجیب افراتفری میں دن گزر رہے تھے۔ ایک شام عاصم کو غسل کراتے ہوئے میری بیوی کی نگاہ اس نشان پر پڑی۔ اس نے مجھ سے ذکر کیا۔ عجیب نشان تھا، نہ جانے کس طرح عاصم کے بدن پر نمودار ہو گیا تھا۔ بہرحال میں آج تک اسے سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میرے والد کے دوست نے گہری سانس لی۔ تمہارا کیا اندازہ ہے اس بارے میں؟ والد صاحب نے پوچھا۔ حیرت کی بات ہے ہاشم، یہ نشان ایک باقاعدہ حیثیت رکھتا ہے۔ تمہیں شاید تعجب ہو کہ میرے پاس اس کی ایک قلمی تصویر ہے جو ایک سیاح کے سفر نامے میں چھپی ہے، اس لیے میں چونکا تھا۔ کیا مطلب؟ میرے والد نے پوچھا۔ اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں دے رہی تو یہ قبیلہ آٹو بوکا کا مذہبی نشان ہے۔ ایک عظیم سیاح نے غیر مہذب قبیلوں کے مذہبی نشانات اور ان کی اشکال کا تصور نامی کتاب میں بہت سے غیر مذہب قبیلوں کے نشانات شائع کیے ہیں، ان میں یہ نشان بھی موجود ہے۔ میرے والد کو شدید حیرت ہوئی۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ میرے والد کے دوست کی کہانی درست بھی تھی یا نہیں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ بہرحال وہ کہانی مجھے یاد رہ گئی ہے۔ اس نقطۂ نگاہ سے میں نے یہ بات کہی ہے کہ میری زندگی کی یہ پراسرار کہانی اس وقت شروع ہو گئی تھی جب میں 2 سال کا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کہانی نے آگے پڑھنے میں پورے 27 سال لیے اور اس کے بعد اس کا دوسرا باب شروع ہوا۔ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وقت میری عمر 29 سال تھی اور کوہ نور کو سمندر کے سینے پر ادھر سے ادھر دوڑاتے ہوئے مجھے پورے 3 سال گزر چکے ہیں اور یہ 4تھے سال کی ابتدا تھی۔ اس بار میرا سفر طویل تھا۔ مسافروں کی ایک بڑی تعداد لے کر میں سفر کر رہا تھا۔ میری کاوشوں نے کوہ نور کو بے حد آرام دہ بنا دیا تھا اور مسافر جو ایک بار اس سے سفر کر لیتے آئندہ سفر میں یہی کوشش کرتے کہ کوہ نور میں ہی جگہ ملے۔ چنانچہ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ دوران سفر کوہ نور کا کوئی کیبن خالی رہ جائے۔ مسافروں سے بھرا ہوا جہاز سمندر کے سینے پر رواں دواں تھا۔ حالانکہ موسم گرم تھا لیکن سمندر کی خشک ہواؤں نے گرمی کا احساس فنا کر دیا تھا اور جہاز کے مسافر پرسکون تھے۔ چاندنی راتوں میں جہاز پر رت جگہ ہوتا تھا، مسافر عرصے پر چہل قدمی کرتے اور ماحول بے حد خوشگوار ہو جاتا۔ تمام مسافر بے حد خوش و خرم تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی چند مسافر میرے دوست بن گئے تھے، حالانکہ میں مسافروں سے دوستی بڑھانے سے اجتناب کرتا تھا۔ چند لمحات کے یہ ساتھی بچھڑ جانے کے بعد دل کی کسک بن جاتے ہیں، اس لیے کسی کو دل تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے۔ لیکن خوش اخلاقی اور مہمان نوازی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ چنانچہ مسٹر افراز اور ان کا خاندان جو تفریحی سفر کر رہا تھا میرے بہت قریب ہو گیا تھا۔ مسٹر افراز ایک تاجر تھے لیکن عام تاجروں کی طرح خشک اور کاروباری نہیں تھے۔ بے حد خوش اخلاق، ہنسمکھ اور ملنسار انسان تھے۔ 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا اور ایک ان کی بیوی، اس طرح 5 افراد پر مشتمل یہ خاندان میرا دوست بن گیا۔ اکثر وہ لوگ میری دعوتیں کرتے تھے، کئی بار مجھے بھی ان کو مدعو کرنا پڑا۔ سبھی مجھ سے بے حد بے تکلف ہو گئے تھے، خاص طور پر مسٹر افراز کی لڑکیاں افشاں اور نائمہ ہر وقت میرے پاس گھسی رہتیں۔ وہ لڑکیاں بے حد بے تکلف تھیں اور دوران گفتگو اتنی بے تکلف ہو جاتی کہ مجھے ہی خاموش ہونا پڑتا، لیکن میں نے اندازہ لگایا تھا کہ دل کی چور نہیں تھیں، بہت صاف گو تھیں۔ بہرحال ایک دوست کی حیثیت سے میں انہیں پسند کرنے لگا تھا۔ بہرحال اس کہانی سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے یہاں ان کا تذکرہ فضول ہے۔ حالانکہ اپریل کا موسم شدید گرم ہوتا ہے لیکن آج دن بھی سخت گرم رہا تھا۔
ہوا بند تھی اور فضا میں قبض تھا۔ مسافر اس دن اپنے کیبنوں سے بہت کم نکلے۔ باہر کی نسبت کیبن سرد تھے، اس لیے وہ کیبنوں میں ہی گھسے رہے۔ لیکن کب تک؟ رات کو وہ باہر نکل آئے۔ عرشے پر بے پناہ ہجوم ہو گیا، لیکن ہوا اب بھی بند تھی اور فضا میں قبض تھا۔ گرمی سے پریشان مسافر خود کو بہلانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ میں بھی ایک اونچی جگہ سے ماحول کا نظارہ کر رہا تھا۔ میرے اسسٹنٹ نے سمندر کے اس رنگ پر تشویش کا اظہار کیا تھا، لیکن وہ اپنے تجربے کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ موسم خراب ضرور ہے، لیکن طوفان کے آثار نہیں ہیں۔ تب وہ مطمئن ہو گیا۔ وہ سب میرے اوپر بے حد اعتماد کرتے تھے۔ چاند نکل آیا تھا اور سمندر پر چاندنی تڑپ رہی تھی۔ مسافر عرشے پر چہل قدمی کر رہے تھے، اور پھر جو رات گزرنے لگی عرشے پر بھیڑ کم ہوتی رہی۔ رات کو 1 بجے تک پورا عرشہ خالی ہو گیا۔ مجھے بھی نیند آ رہی تھی، چنانچہ سونے کے لیے چل پڑا، لیکن نہ جانے کیوں بستر پر لیٹنے کے بعد میری نیند اڑ گئی۔ میرے ذہن میں کوئی پراکندا خیالات بھی نہیں تھے جن کی وجہ سے نیند نہ آ رہی ہو۔ بس ایک عجیب سی بے قلی تھی، ایک انوکھا سا احساس تھا۔ کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی، ایک بے نام سا احساس، ایک پریشان سی کیفیت۔ کافی دیر میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، پھر جب کسی طور نیند نہیں آئی تو اٹھ گیا۔ سلیپنگ سوٹ پہنے میں باہر نکل آیا اور میرے قدم عرشے کی طرف بڑھ گئے۔ شاید آسمان کے نیچے کھلی فضا سکون بخش دے۔ اس سے پہلے یہ کیفیت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں تو بڑا حشاش بشاش انسان تھا، کوئی فکر نہیں تھی، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا، پھر یہ سب کچھ۔ لیکن خود میرا ذہن اسے سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں عرشے پر آ گیا۔ سمندر کا لامتناہی سکوت، لہروں پر ٹوٹتی چاندنی، بڑا دلکش اور پرسکون منظر تھا، لیکن اس منظر نے بھی میری بے چینی کو دور نہیں کیا۔ دور کہیں رات کو جاگنے والے خلاصی وائلن بجا رہے تھے۔ وائلن کا تڑپتا سسکتا نغمہ میرے کانوں کو برا لگ رہا تھا، لیکن انہیں روکنا بھی مجھے گوارا نہیں تھا۔ اپنے گھروں سے دور سمندر کے سینے پر زندگی گزارنے والے ان جفاکشوں کو خوشی کے چند لمحات میسر آ جاتے تو میرے اوپر کیا اثر پڑنا تھا۔ میں ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میری نگاہیں آسمان کی طرف تھیں۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ ملاحوں نے اب دف بجا کر کوئی گیت شروع کر دیا تھا۔ ان کی دھیمی آوازیں میرے کانوں سے ٹکرا کر سماعت کو زخمی کر رہی تھیں۔ دفعتاً مجھے اپنی بائیں سمت ایک آہٹ محسوس ہوئی اور میری محویت ٹوٹ گئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، چند سائے میرے سامنے کھڑے تھے، سیاہ رنگ کے لباسوں میں ملبوس۔ ان میں ایک عورت تھی اور 2 مرد، لیکن ان کے حلیے دیکھ کر میں چونک پڑا۔ وہ افریقی نسل سے تعلق رکھتے تھے، اور کوئی افریقی، میرا مطلب ہے اس قسم کے افراد اس جہاز سے سفر نہیں کر رہے تھے۔ پھر یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ ان کے چہرے تاریکی کے مظہر تھے، صرف آنکھوں کے سفید ڈھیلے نظر آ رہے تھے۔ میں تعجب سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر ان کے کھڑے ہونے کا انداز بھی عجیب تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ میرے پاس ہی آئے ہوں۔ میں انہیں دیکھتا رہا۔ ذہن کے نہ جانے کون سے گوشے میں ایک خیال ابھرا، یہ چہرے اجنبی نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں میں انہیں دیکھ چکا ہوں، کہاں اور کب یہ یاد نہیں آیا۔ تینوں سائے خاموش کھڑے تھے اور یہ خاموشی کئی منٹ طویل ہو گئی۔ آخر مجھے ہی ہوش آیا اور میں چند قدم ان کی طرف بڑھ گیا۔ کیا بات ہے؟ کون لوگ ہیں آپ؟ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے بیک وقت کئی سوال کر دیے، حالانکہ یہ سوال غیر فطری تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ جہاز پر کہاں سے آئے؟ تب ان میں سے ایک مرد آگے بڑھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی ایک پلیٹ میرے سامنے کر دی، جس پر شاید فاسفورس سے ایک نشان بنا ہوا تھا، ایک چمکدار نشان۔ میں تعجب سے اس پلیٹ کو دیکھنے لگا۔ چاندنی میں لکڑی کی یہ پلیٹ صاف نظر آ رہی تھی اور اس پر چمکتا ہوا نشان بھی۔ دفعتاً میرے ذہن میں ایک چھناکا ہوا، ہاتھ پاؤں مکڑی جیسے، سر انسانی، یہی نشان تو میرے سینے پر موجود تھا۔ میرا ہاتھ غیر ارادی طور پر اپنے سینے کے نشان کو مسلنے لگا۔ تب مرد نے گردن جھکا لی اور واپس
اپنے ساتھیوں کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ پھر عورت آگے بڑھی اور میرے قریب پہنچ گئی۔ اس کے بدن سے ایک عجیب سی خوشبو اٹھ رہی تھی جو میرے ذہن میں اتر گئی۔ اس نے اپنا سیاہ ہاتھ آگے بڑھائے اور میرا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ ہمیں پہچانو بونا، ہم تمہارے غلام ہیں، اس نے نسوانی لیکن کرخت آواز میں کہا۔ میں نے اس کی دونوں کلائیوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں اپنے چہرے سے جدا کر دیا اور پریشان لہجے میں بولا، لیکن میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ 27 سال بہت ہوتے ہیں میرے لال، لیکن بعض رشتے صدیوں قائم رہتے ہیں۔ دل کی گہرائیوں کو ٹٹولو، ہم یاد آ جائیں گے، عورت نے کہا۔ نہ جانے آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ مجھے بتائیے آپ کون ہیں اور اس جہاز پر کہاں سے آ گئے ہیں؟ میں اس جہاز کا کپتان ہوں، میں نے پہلے آپ کو اس جہاز میں نہیں دیکھا۔ آٹوبو کے اس نشان کو بھی بھول جاؤ گے تابونا، جو تمہارے سینے پر آویزاں ہے؟ یہ اعزاز تو تمہاری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ آٹوبو کے جاں باز اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ لٹانے کو تیار رہتے ہیں۔ صدیوں کے بعد یہ اعزاز کسی کو ملتا ہے اور اس بار تم اس کے حقدار ٹھہرے تھے، کیونکہ تمہاری پیدائش اسی وقت اسی ساتھ ہوئی تھی جب آٹوبو کے دیوی آلینا نے جنم لیا تھا۔ پوری دنیا میں اس ساتھ اور کوئی پیدا نہیں ہوا تھا سوائے تمہارے، یا پیدا بھی ہوئی تھیں تو لڑکیاں جو کسی طرح اس اعزاز کی حقدار نہیں تھیں۔ اس اعزاز کو یوں نظر انداز نہ کرو تابونا، جو تمہیں پیدائش کے 2 سال بعد مل گیا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، نہ جانے آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ براہ کرم میرے آفس چلیں اور مجھے بتائیں کہ آپ یہاں کیسے آ گئے۔ آپ کو مکمل تفصیل بتانا پڑے گی۔ نہیں تابونا، اگر تم بھول گئے تو ہمیں سب کچھ یاد ہے، اور پھر ہمارا فرض ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم زیادہ وقت نہ صرف کریں۔ آؤ تابونا، کشتی تمہاری منتظر ہے، ورنہ بہت وقت ہو جائے گا۔ کیا بکواس ہے؟ کہاں چلوں میں؟ آپ لوگ سیدھی طرح میرے آفس چلیں، ورنہ مجھے اپنے آدمیوں کو آواز دینا پڑے گی۔ غلاموں اور پرستاروں سے ایسا سلوک اچھا نہیں ہے تابونا۔ ہماری کیا مجال جو ہم تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کریں، مگر تم بھی ہمیں دکھ نہ دو، اس بار مرد نے کہا۔ آپ لوگ یا تو خود پاگل ہیں یا مجھے پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ براہ کرم مجھے مجبور نہ کریں کہ میں کوئی سخت قدم اٹھاؤں۔ آئیے میرے آفس میں نے دفتر کی طرف قدم بڑھائے۔ ایک بار پھر یہ نشان دیکھ لو تابونا، شاید تمہیں سب کچھ یاد آ جائے۔ مرد نے وہی پلیٹ پھر میرے سامنے کر دی جس پر یہ پراسرار نشان چکمگا رہا تھا۔ میری نگاہیں غیر اختیاری طور پر اس نشان پر جم گئیں اور پھر میں کوشش کے باوجود اس سے نگاہیں نہ ہٹا سکا۔ میرا ذہن مفلوج ہوتا جا رہا تھا، سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہو گئی تھیں اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر جب میری نگاہیں اس سے ہٹیں تو میں نے خود کو ایک کشتی میں پایا، پرانے طرز کی بادبانی کشتی جو کافی بڑی تھی اور جسے بہت سے سیاہ فام چلا رہے تھے۔ میں حیرت سے اچھل پڑا۔ میں نے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا، چاروں طرف بے قرار سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ جہاز کا دور دور تک پتہ نہیں تھا، نہ جانے میں کہاں نکل آیا تھا۔ یہ کون لوگ تھے اور مجھے کہاں لے جا رہے تھے؟ تبھی میری نگاہ ان تینوں افراد پر پڑی جو مجھے جہاز میں نظر آئے تھے۔ وہ تینوں میرے سامنے ہی بیٹھے تھے اور ان کے چہروں پر پرسکون مسکراہٹ تھی۔ میں کہاں ہوں؟ تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ آٹوبو کے، عورت نے جواب دیا۔ کیا بکواس ہے؟ میرا جہاز کہاں ہے؟ میں یہاں کیسے آ گیا؟ تمہارا آنا ضروری تھا میرے بچے، فکر مت کرو، تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ ہر انسان اپنا فرض پورا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تم کیوں اپنے فرض سے بھاگنا چاہتے ہو؟ آٹوبو کے لوگ، تمہاری ضرورت ہے۔ صدیوں کے بعد ان کا نصیب جاگا ہے۔ دیوی سانا نے اولاد کی خواہش کی ہے، اور تمہیں معلوم نہیں کہ آٹوبو کے بد نصیب کب سے اس مجدے کے لیے ترس رہے ہیں۔ وہ خوش نصیب صدیوں پہلے مر چکے جن میں سانا موجود تھی۔ اس کے بعد آج تک آٹوبو کے پریشانیوں کا شکار ہے۔ تمہاری برکت آٹوبے کا مقدر کھول دے گی۔ ہزارہ انسان تمہیں دعائیں دیں گے۔ تم ان کی خوشیوں سے کیوں انحراف کر رہے ہو؟
عورت کی آواز میں ایک درد، ایک التجا تھی، لیکن میں سخت پریشان تھا۔ نہ جانے میں کیسے طلسم میں پھنس گیا تھا۔ میرے ساتھی میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ وہ مجھے نہ پا کر کتنے پریشان ہوں گے؟ یہ وحشی لوگ نہ جانے کیا چاہتے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح انہیں دیکھتا رہا۔ تمہارے علاوہ کوئی اور ہماری خوشیاں واپس نہیں دلا سکتا۔ ہم سے تعاون کرو میرے لال، ہم تمہارے احسان مند ہوں گے، عورت نے پھر کہا، اور میں گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں کسی طلسم میں گرفتار ہو گیا تھا۔ آخر جہاز سے میں کیسے یہاں آ گیا؟ کچھ بھی تو یاد نہیں تھا۔ میرے جسم پر وہی سلیپنگ سوٹ تھا جسے پہنے ہوئے تھا میں۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ جہاز سے اس کشتی پر مجھے کیسے لایا گیا۔ اب اس طلسم سے نکلنا سخت مشکل تھا۔ یہ لوگ خصوصی طاقتوں کے مالک تھے اور ان سے انحراف مصیبتیں بھی لا سکتا تھا۔ پھر کیا کروں؟ خود کو تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں؟ یہی بہتر ہے، عقل نے کہا۔ اور پھر یہ واقعات دلچسپی تو ہے۔ حیرت کے سمندر سے نکل آنے کے بعد ان میں دلچسپی بھی تو لی جا سکتی ہے۔ رہ گیا میرا جہاز اور مسافروں کا معاملہ، تو یہ جو کچھ ہوا تھا میری اپنی کوشش، میرا اپنا خیال تو نہیں تھا۔ میں تو بے بس ہو گیا تھا۔ جہاز منزل پر پہنچ جائے گا، زیادہ سے زیادہ میری ملازمت ختم ہو جائے گی، تو مجھے کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ فی الحال ان دلچسپ واقعات سے لطف اندوز نہ ہونا حماقت ہے۔ اس الجھی فضا کو ختم کر دیا جائے اور ان لوگوں سے تعاون کر کے انہیں بھی حیرت میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ ان خیالات کے تحت مجھے کسی قدر سکون ہو گیا اور میں پھیل کر کشتی میں بیٹھ گیا۔ میں نے کشتی چلانے والے ایک ایک جوان کو دیکھا۔ سب کے رنگ گہرے اور جسم مضبوط تھے۔ ان کے چہرے تاثرات سے عاری تھے اور کشتی کھینے سے ان کے مضبوط بازوؤں کی مچھلیاں تڑپ رہی تھیں۔ ان لوگوں سے گزرتی ہوئی میری نگاہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے دونوں سیاہ فام مردوں اور عورت پر پڑی۔ یہ لوگ بھی قوی ہیکل تھے، تینوں درمیانی عمر کے تھے اور ان کے چہروں سے بزرگی جھلکتی تھی۔ عورت تو یوں بھی میرے بچے، میرے لال کہہ کر مخاطب کرتی رہی تھی۔ ان سب کو دیکھ کر میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر میں نے عورت کو ایک اشارہ کیا۔ وہ چونک کر میری شکل دیکھنے لگی اور میں نے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ عورت کے چہرے پر خوشی کے تاثرات نمایاں ہونے لگے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے پاس آ کر میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ یہاں بیٹھو۔ میں نے اسے اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میری جگہ ان قدموں ہی میں ہے میرے بچے، مجھے یہیں رہنے دو، اس نے محبت سے کہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ لوسی، عورت نے جواب دیا۔ یہ دونوں کون ہیں؟ یہ بھی تمہارے خادم ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام ہوگے ہے اور دوسرا جاب ہے۔ تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ آٹو بھوکے، ہماری سرزمین۔ ہماری سرزمین یہاں سے زیادہ دور نہیں، بس اس سورج کے چھپتے ہی ہم اپنی سرزمین پر پہنچ جائیں گے۔ ہاں، وہ سانا کی زمین ہے۔ سانا نے وہاں 6 بار جنم لیا ہے اور جب وہ 7ویں بار جنم لے گی، سوکھی ہوئی کھیتیاں لہلہانے لگیں گی، جانوروں کے خشک تھن دودھ سے بھر جائیں گے، زمین سونا اگلے گی، صدیوں کی پیاس بجھ جائے گی، جھرنے پھر سے پہاڑیوں سے گرنے لگیں گے، آٹو بوکے پھر سے حسین ہو جائے گا اور وہاں کے لوگوں کے چہرے پھر سے کھل اٹھیں گے۔ غور کرو میرے لال، تم آٹو بوکے کے باشندوں کے لیے کس قدر اہمیت رکھتے ہو۔ ہمارے ساتھ تعاون کرو، ہم تم سے دغا نہ کریں گے۔ عورت کے لہجے میں التجا تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوگا؟ ہاں، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوگا۔ ہم بتا رہے ہیں نا تمہیں، تم ہماری امیدوں کا مرکز ہو۔ مگر کس طرح؟ میری یہ اہمیت کیوں ہو گئی؟ میں جو تم سے کہیں دور کا انسان ہوں، میں جس نے تمہارے قبیلے کا نام بھی نہیں سنا ہے، پھر ایک غیر انسان تمہاری امیدوں کا مرکز کیسے بن گیا؟ تم خود کو غیر محسوس کر رہے ہو میرے بچے، حالانکہ جب سے تم نے اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے اسی وقت سے تم ہمارے اپنے ہو۔ ہم نے قدم قدم پر تمہیں نگاہ میں رکھا ہے۔ سنو، اس داستان کا ایک ایک لفظ سنو۔ ہم آٹو بوکے کے لوگ سانا کے پجاری ہیں۔ سانا جو خوشحالی کی دیوی ہے۔ آٹو بوکے کے سب سے بڑے معبد میں جو ایک پہاڑ کی گہرائیوں میں ہے، سانا کا بت
نسب ہے۔ سانا اسی بت سے جنم لیتی ہے اور آٹو بوکے کے لیے خوشحالی کا پیغام لاتی ہے، اور آٹو بوکے کی فتوحات پھیل جاتی ہیں۔ کوئی قبیلہ اس سے آنکھ ملانے کی جرت نہیں کرتا۔ آٹو بوکے کی زمین سونا اگلتی ہے اور قبیلہ خوشحال ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر قبیلے میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھے لوگوں میں خراب انسان کا ہونا لازمی ہے۔ 3 بار ایسا ہو چکا ہے کہ کوئی نہ کوئی دیوی کو ناراض کر دیتا ہے اور پھر دیوی ان لوگوں کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد آٹو بوکے ذلت اور رسوائیوں کی تاریکیوں میں جا پڑتا ہے۔ ہمارا قبیلہ سب سے قدیم ہے۔ اس قبیلے میں 3 بار سانا نے جنم لیا، لیکن تینوں بار قبیلے کے لوگ اسے خوش رکھنے میں ناکام رہے اور بالآخر وہ انہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن اچھے لوگ بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ وہ پوری زندگی دیوی سے دعائیں مانگتے گزار دیتے ہیں کہ وہ واپس آ جائے، اور روٹھی ہوئی مہربان ماں واپس چلی آتی ہے اور قبیلے کے لوگ پھر سے فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ ہماری عمریں بہت کم ہیں میرے بیٹے۔ یوں سمجھو کہ ہماری 4 پشتوں سے دیوی ہم سے دور ہے، اور قبیلے کے روحانی پیشوا، اس کے پجاری، اسے واپس بلانے کے لیے کوشاں ہیں۔ بالآخر اسے اپنے بچوں پر رحم آ گیا اور اس نے معبد کے بڑے پجاری کو خوشخبری سنائی کہ وہ واپس آ رہی ہے اور اس کی واپسی کی تیاریاں کی جائیں۔ معبد کا پجاری عظیم روحانی قوتوں کا مالک ہے۔ صدیوں کی روایت کے مطابق ایک خاص مہینے میں ڈوبنے والے چاند کی آخری رات کے ایک مخصوص لمحے میں، جب چاند تاریکی میں غوطہ زن ہوتا ہے، پیدا ہونے والا مرد ہی دیوی کا منظور نظر ہوتا ہے۔ سانا اسے ہی اپنا شوہر تسلیم کرتی ہے اور وہی اسے واپس لانے والا ہوتا ہے۔ چنانچہ مہربان ماں کی پیشگوئی کے بعد بڑے پجاری کو شخص کی تلاش تھی۔ اس نے پوری دنیا کا ذائچہ دیکھا اور ایک نشان پر انگلی رکھ دی۔ یہ تم تھے میرے بچے، ہاں یہ تم تھے، اور ہمیں تمہاری نگرانی پر مامور کر دیا گیا۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم تمہارے سینے پر آٹو بوکے کی عظیم دیوی کا نشان لگا دیں۔ چنانچہ اس وقت کا انتظار کیا جانے لگا جب تم اس قابل ہو جاؤ کہ تمہارا سینہ برداشت کر سکے۔ پھر اس شام جب تم سمندر کے سینے پر سفر کر رہے تھے، ہم نے پہلی بار تمہیں اٹھایا اور آٹو بوکے لے گئے، جہاں بڑے پجاری نے اپنے ہاتھ سے تمہارے سینے پر یہ نشان لگا دیا۔ اس طرح تم دیوی کے لیے مخصوص کر دیے گئے تھے۔ اس وقت سے تم جہاں بھی رہے، ہم تمہارے ساتھ رہے۔ ہم نے تمہیں واپس اسی جگہ پہنچا دیا جہاں سے تم لائے تھے۔ تم اپنے والدین کے زیر سایہ پرورش پاتے رہے، لیکن ہم بھی تمہارے ساتھ تھے۔ ہم تمہیں ہر ہاتھ سے، ہر دشمن سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ تم دیوی کی امانت تھے۔ ہاں میرے بچے، تم جس مذہب، جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم تمہیں اپنا روحانی پیشوا، اپنا نجات دہندہ ہی سمجھتے ہیں۔ یہ وہ داستان ہے جس کا ہر لفظ سادہ اور سچ ہے۔ تمہاری زندگی ایک قبیلے کی زندگی ہے، اور تم سوچ سکتے ہو کہ تم ہماری نگاہ میں کیا اہمیت رکھتے ہو۔ میں تعجب سے یہ انوکھی کہانی سن رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے، کیسی انوکھی اور کیسی بے تکی کہانی ہے۔ میں ایک سیدھا سادہ سا کپتان کسی قبیلے کا روحانی پیشوا کیسے بن سکتا ہوں؟ لیکن میں ہوش و حواس میں تھا، میری آنکھیں اور کان کھلے ہوئے تھے، اور میں نے یہ کہانی حواس کے عالم میں سنی تھی۔ تب مجھے اپنے والد کی سنائی ہوئی وہ کہانی یاد آئی جو انہوں نے اپنے ایک دوست کو سنائی تھی۔ میں وہ کہانی بھول چکا تھا، لیکن مکڑی کا نشان اب بھی میرے سینے پر تھا، اور میرے والد نے اس کے بارے میں اپنے دوست کو تفصیل بتائی تھی۔ یہی تفصیل ان لوگوں کی زبانی معلوم ہوئی تھی۔ تو 2 سال کی عمر میں مجھے اٹھانے والے یہی لوگ تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر سوچا، اور پھر میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے۔ یہ وحشی جن کی پراسرار کہانی میں نے سنی تھی، نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ان کے ہاں قربانی کی رسم بھی تو ہوتی ہے۔ دیوی کے جنم کی نہ جانے کیا صورت ہو۔ ان کے وحشیانہ عقائد میرے ذہن میں گھومنے لگے،
اور میں کسی قدر خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے کشتی کے کھینے والے وحشیوں کو دیکھا۔ ان کے جسم توانا تھے اور چہرے خوفناک۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے دونوں وحشی ہی میرے لیے کافی تھے، اور پھر چاروں طرف بے پناہ سمندر۔ اگر کشتی سے چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا تو خودکشی کے مترادف ہوتی۔ جہاز نہ جانے کہاں رہ گیا تھا، سب کچھ بیکار تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں بے جان ہونے لگے۔ انوکھا تصور میرے ذہن میں جاگزیں تھا۔ بہرحال فرار کی کوئی راہ نہیں تھی۔ میں پراسرار طلسم میں پھنس گیا تھا۔ اس سمندر میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ چنانچہ میں نے خود کو خدا کے حوالے کر دیا۔ جو قسمت میں لکھا ہے ہو جائے گا، اور ایک بار پھر مجھے سکون مل گیا۔ کشتی کا سفر جاری رہا۔ نہ تھکنے والے غلام اسی جوش و خروش سے کشتی چلا رہے تھے، اور پھر پورا دن اور ایک رات سفر کرنے کے بعد جب صبح کو کشتی میں میری آنکھ کھلی تو ایک خوبصورت سرزمین میرے سامنے تھی۔ کشتی اس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ میں نے آنکھ کھول کے یہ سرزمین دیکھی تو بڑی فرحت کا احساس ہوا۔ بھورے رنگ کا ساحل جس کے عقب میں سرسبز درخت نظر آ رہے تھے خالی پڑا تھا۔ کسی انسان کا پتہ نہیں تھا۔ کشتی برق رفتاری سے ساحل کی طرف دوڑ رہی تھی، اور پھر وہ کنارے پر پہنچ گئی۔ غلام پانی میں کود پڑے اور انہوں نے ہاتھوں سے کشتی کو خشکی پر کھینچنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پوری کشتی خشکی پر کھینچ لی۔ تب دونوں مرد اور عورت نیچے اتر گئے، اور پھر انہوں نے مجھ سے نیچے اترنے کی فرمائش کی، اور میں ایک کرہ کے ساتھ نیچے اتر آیا۔ آؤ میرے بچے، بڑا پجاری تمہارا منتظر ہوگا، عورت نے مجھ سے کہا، اور میں ان تینوں کے ساتھ چل پڑا۔ سرسبز جزیرہ مجھے بہت پسند آیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ذہن میں خوف اور تجسس بھی تھا، اس لیے میں ذہنی طور پر یکسو نہیں تھا۔ میں ان لوگوں کے ساتھ ریت کے ساحل طے کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم درختوں کے پاس پہنچ گئے۔ بڑے کنچان درخت تھے جن سے گھومنے کا راستہ نہیں تھا، لیکن درختوں کے ایک جھنڈ سے گھوم کر میں نے ایک راستہ دیکھا۔ درختوں کے درمیان ایک سرنگ سی بنی ہوئی تھی جو درختوں کو کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ عورت سب سے آگے تھی، اس کے پیچھے میں اور میرے پیچھے دونوں سیاہ فام تھے۔ عورت میری رہنمائی کر رہی تھی۔ درختوں کو کاٹ کر بنائی گئی سرنگ بہت طویل تھی۔ ہم بتدریج گہرائی میں اترتے جا رہے تھے۔ آگے درخت اتنے گھنے تھے کہ دن کی روشنی کے باوجود یہاں تاریکی تھی، یہاں تک کہ ایک مقام ایسا آ گیا جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ مجھے یہ بھی اندازہ نہ ہو سکا کہ درختوں کی اس سرنگ کا اختتام ہو گیا، لیکن عورت اور اس کے ساتھی چونکہ اس راستے سے پوری طرح واقف تھے، اس لیے انہیں دقت نہیں ہو رہی تھی۔ عورت رک گئی۔ میرے ہاتھ اس کے جسم سے ٹکرائے تھے، تب مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ رک گئی ہے۔ پھر میں نے ایک دروازے کے کھلنے کی چرچراہٹ سنی، اور میں تاریکی میں آنکھیں پھاڑنے لگا۔ آؤ، مجھے عورت کی آواز سنائی تھی، اور میں نے آگے قدم بڑھا دیے۔ کسی دروازے کی چوکھٹ سے مجھے ٹھوکر لگی، لیکن میرے پیچھے آنے والوں نے مجھے سنبھال لیا۔ سیڑھیاں ہیں، میرے پیچھے آنے والوں نے بتایا، اور میں سنبھل کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ نہ جانے مجھے کن گہرائیوں میں لے جایا جا رہا تھا۔ یوں بھی ہم اس سرنگ کے ذریعے نیچے گہرائیوں میں اترے تھے، اور اس کے بعد سیڑھیاں۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور سیڑھیاں طے کرتا رہا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک ننھا سا سفید نقطہ نظر آیا تھا۔ یقیناً یہ روشنی تھی، لیکن اس کی گہرائی دیکھ کر مجھے چکر آنے لگا۔ میں گویا تحت الثری میں اتر رہا تھا۔ سیڑھیوں کی مسافت بھی اچھا خاصا سفر ثابت ہوئی۔ روشنی کا نقطہ پھیل رہا تھا۔ پھر مجھے ایک چوڑا دہانہ نظر آیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم اس عظیم الشان دروازے پر پہنچ گئے۔ گہری تاریکی سے گزر کے میں تیز روشنی میں پہنچا تھا، اس لیے میری آنکھیں بند ہونے لگیں، اور میرے ساتھیوں نے پھر مجھے پکڑ لیا۔ آنکھیں بند کیے میں نے مزید چند قدم طے کیے، اور پھر روشنی کم ہو گئی۔ میں نے آنکھیں کھول دیں، تب میں نے خود کو پتھروں سے تراشے ہوئے ایک کمرے میں دیکھا۔ خاصا کشادہ کمرہ تھا۔ دیواروں پر جانوروں کی کھوپڑیاں سجی ہوئی تھیں۔ ایک دیوار میں مومی شمع جل رہی تھی۔ نیچے فرش پر نرم گھاس بچھی ہوئی تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا
جیسے میں کسی اعلیٰ پائے کے قالین پر چل رہا ہوں۔ مشعل کی روشنی میں نے اس گھاس کو دیکھا۔ یقیناً سمندری گھاس تھی۔ ایک پتھر کی چٹان کی مسیری بنائی گئی تھی جس پر چیتے کی کھال بچھی ہوئی تھی۔ بس یہ تھی اس کمرے کی کل کائنات۔ مجھے لانے والے میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں ان کی شکل دیکھنے لگا۔ ہماری ذمہ داری یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اب تم بڑے پجاری کے مہمان ہو، اس کے بعد وہی تمہاری میزبانی کریں گے، عورت نے کہا، اور پھر وہ تینوں رکوع کے انداز میں جھکے اور دروازے کی طرف بڑھے۔ سنو سنو تو، میں نے گھبرا کر انہیں آواز دی اور وہ رک گئے۔ اس وحشتناک جگہ پر میں تنہا رہوں گا؟ تنہا نہیں، تمہاری خدمت کے لیے بہت سارے غلام حاضر ہیں۔ کہاں ہیں؟ میں نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تابونا کے غلاموں، سامنے آؤ، عورت نے کہا، اور اسی وقت غار میں بے شمار دروازے کھل گئے۔ ہر دروازے سے ایک سیاہ فام وحشی اندر آ گیا اور وہ سب ایک قطار میں کھڑے ہو گئے اور میرے سامنے جھک گئے۔ تابونا کو پہچانتے ہو؟ پہچانتے ہیں، انہوں نے کہا، اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ اور سنو تابونا، تم اپنی ہر صورت کے بارے میں ان سے کہہ دو گے، تمہاری ناراضگی ان کی موت ہوگی۔ میں نے وحشت زدہ نگاہوں سے ان وحشیوں کو دیکھا جو رحم طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ میں نے عجیب انداز سے گردن ہلا دی۔ تب عورت اور اس کے دونوں ساتھی باہر نکل گئے۔ میرے غلام گردن جھکائے کھڑے تھے۔ میں ان میں سے ایک ایک کی شکل دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے ان میں سے ایک کو اشارہ کیا اور اس نے میرے حکم کی تعمیل کی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ساگے، اس نے پھٹی پھٹی آواز میں جواب دیا۔ ساگے، باقی لوگوں کو واپس بھیج دو، میں نے دوسرا حکم دیا اور ساگے نے اشارہ کر دیا۔ وہ سب گردن جھکائے انہی دروازوں کی طرف بڑھ گئے جن سے آئے تھے۔ صرف ساگے میرے نزدیک گردن جھکائے کھڑا رہ گیا۔ ساگے، میں نے اسے آواز دی۔ تابونا، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم مجھے جانتے ہو؟ تجھے کون نہیں پہچانے گا عظیم تابونا؟ کیوں؟ کیا تم نے مجھے دیکھا ہے؟ تیری تصویر تو ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ ہم نہ جانے کب سے تیرے انتظار میں تھے۔ تیرے آنے کی خبر تو عظیم بوناکے نے پہلے ہی دے دی تھی۔ بوناکے؟ یہ کون ہے؟ معبد کا سب سے بڑا پجاری، آٹوبوکے، سب سے عظیم اور قدیم شخصیت، ہمارا رہنما، دیوی کا منصور نظر۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس لی۔ کیا بوناکے بہت بوڑھا ہے؟ ہمارے دادوں پردادوں نے اس کی غلامی کی ہے۔ کیا وہ پراسرار قوتوں کا حامل ہے؟ وہ آٹوبوکے کی قسمت کا مالک ہے۔ عظیم قوتیں اس کی غلام ہیں۔ سانا نے اسے بہت سی قوتیں دی ہیں۔ وہ دلوں کے راز جان سکتا ہے۔ وہ زمین کی گہرائیاں اور آسمان کی بلندیاں ناپ سکتا ہے، ساگے نے عقیدت کے لہجے میں کہا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے ساگے؟ ساناکا کا عظیم معبد ہے۔ اس عورت نے تمہیں بتایا ہے ساگے کہ میری ناراضگی تمہاری موت ہے؟ اس لیے تم مجھے بتاؤ، دیوی سانا کو کیسے جنم دیا جائے گا؟ کیا یہاں انسانی زندگی کی قربانی دی جاتی ہے؟ میں نے کہا، اور میرے سوال پر ساگے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میرے اوپر بھروسہ کریں میرے آقا، بد نصیب ساگے کی زندگی ہی کتنی ہے۔ یہ راز تو وہ بوڑھے بھی نہیں جانتے جن کی گردنیں ہلتی ہیں۔ صدیوں پہلے دیوی سانا ہمارے درمیان آئی تھی اور پھر وہ ناراض ہو کر چلی گئی اور ہمارے اندر پھوٹ پڑ گئی۔ ہم کمزور ہو گئے، ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے لگے، ہماری کھیتیاں خشک ہو گئیں، مویشی ہلاک ہو گئے، لیکن اب زمین میں کونپلیں پھوٹنے لگی ہیں، دریاؤں میں پانی آ گیا ہے، درختوں پر پتے لگنے لگے ہیں، اور عظیم پجاری کہتا ہے کہ یہ دیوی سانا کی آمد کی خبر ہے۔ ہم سب اس کے منتظر ہیں تابونا۔ ہماری آنکھیں تمہیں دیکھنے کو ترس رہی تھیں۔ ہم نے تمہاری صورت دیکھ لی اور اب ہمیں یقین ہے کہ سانا ہم میں ضرور آئے گی۔ اب آٹوبوکے کی قسمت جاگنے والی ہے۔
میں نے ایک گہری سانس لی۔ بلا شبہ یہ سادہ انسان جھوٹ نہیں بول رہا، اس کا چہرہ اس کی سچائی کا مظہر تھا۔ لیکن بہرحال وہ میرے دوسرے سوال کا جواب دے سکتا تھا۔ کیا دیوی سانا انسانی جان کی بھیٹ قبول کرتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ رحم کی دیوی ہے، اسے انسانی خون کی طلب نہیں ہے۔ نابوکے کا کہنا ہے کہ انسانی زندگی کی قربانی ظالمانہ کھیل ہے جسے بیشی قبیلے انجام دیتے ہیں۔ دیوی خون کی پیاسی نہیں ہے، وہ تو محبت کے پھول لے کر دنیا میں آتی ہے اور اس کے بعد سے وہ صرف محبت کے پیغام دیتی ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں انسانی خون کی بھیٹ نہیں دی جاتی۔ اور میرے دل سے ایک بوجھ ہٹ گیا، میرے دل سے خوف نکل گیا۔ جو کچھ میں نے سوچا تھا وہ نہیں ہے، اور اگر کیا میری زندگی خطرے میں نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں، میں پوری دلجمی سے ان لوگوں میں دیوی کا اور ان کی سادہ اور معصومانہ رسومات سے لطف اندوز ہوں گا۔ یہاں آنے کے بعد دل میں جو وسوسے پیدا ہوئے تھے ہٹ گئے اور میں ان تمام واقعات میں اور زیادہ دلچسپی لینے لگا۔ میرے لیے متعین کردہ غلام میرے ارد گرد رہتے تھے اور میری جنبش ابرو کے منتظر۔ وہ میرے ایک اشارے پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ یہاں آئے ہوئے اب مجھے 36 گھنٹے گزر گئے تھے۔ ان 36 گھنٹوں میں اس ماحول سے اکتاہٹ ضرور محسوس ہوئی تھی۔ آسمان دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن ساگے نے درخواست کی تھی کہ ابھی میں اس کمرے سے نہ نکلوں۔ یہ بڑے پجاری کی درخواست ہے۔ بہرحال میں نے 36 گھنٹے گزار لیے تھے۔ اس دوران میری کافی خاطر مدارات ہوئی تھی۔ بھیڑ کا دودھ اور جنگلی پھل کے علاوہ بنے ہوئے پرندے جن کا گوشت بہت لذیذ ہوتا تھا، پرتکلف کھانوں کے ماحول سے نکل کر آیا تھا، اس لیے یہ کچا پکا اور سادہ کھانا مجھے بہت پسند آیا تھا۔ تیسرے دن صبح جب میں سو کر اٹھا تو ساگے حسب معمول میرے پاس موجود تھا۔ وہ میری مسیری سے گردن ٹکائے بیٹھا تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے آواز دی، ساگے، اور وہ اچھل پڑا۔ آقا، وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ بڑے پجاری تک میرا پیغام پہنچا دو، میں اس کیس سے اکتا گیا ہوں، میں آسمان دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو حکم آقا، ساگے نے گردن جھکا دی اور وہ باہر نکل گیا۔ دوسرے غلام میری آواز سن کر اندر آ گئے اور انہوں نے حسب معمول اپنا کام شروع کر دیا۔ لکڑی کے ایک بڑے برتن میں گرم پانی لایا گیا اور اسے میرے پیروں کے نزدیک رکھ دیا گیا۔ پھر دو غلام نرم اسفنج سے میرے جسم کے کھلے حصوں کو صاف کرنے لگے۔ خود میں نے پانی سے دانت وغیرہ صاف کیے۔ اس کے بعد ناشتہ لایا گیا جس میں ایک بھنا ہوا پرندہ، گرم دودھ اور ایک چھوٹا سا پھل تھا جو انتہائی لذیذ تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوا تھا کہ ساگے جو میرا پیغام لے کر گیا تھا واپس آ گیا۔ کیا جواب ملا ساگے؟ مجھے اجازت مل گئی ہے آقا کہ رات کی تاریکیوں میں آپ کو باہر لے جاؤں۔ مقدس تابو کے تمہیں سورج کی کرنوں سے چھپانا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ آٹوبو کے والوں کو تمہاری آمد کی سنگن مل گئی ہے۔ وہ تمہیں دیکھنے کے لیے بے حد بے چین ہیں اور یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے اس وقت تک جب تک سانا کی نگاہیں تمہیں دیکھ نہ لیں۔ کوئی انسان تمہاری جھلک نہیں دیکھ سکتا۔ گویا دن بھر مجھے انتظار کرنا پڑے گا؟ ہاں، لیکن آپ اس کمرے سے نکل سکتے ہیں، ان غاروں میں گھوم پھر سکتے ہیں، ساگے نے جواب دیا۔ تب آؤ، مجھے ان غاروں کی سیر کراؤ، میں نے کہا اور ساگے نے گردن ہلا دی۔ یہاں آنے کے بعد پہلی بار میں غار کے اس کمرے سے نکلا اور باہر قدم رکھا۔ کمرے کے باہر وہی تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی جسے میری آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی تھیں، لیکن اس وقت اور اس وقت میں بہت فرق تھا۔ میں نے دیکھا کہ روشنی کی کرنیں بے پناہ بلندی پر تھیں۔ جس جگہ میں کھڑا تھا وہاں چاروں طرف قدرتی پتھروں کی دیواریں انتہائی بلندیوں تک چلی گئی تھیں، بالکل ایک چوڑے کنویں کی شکل تھی۔ میں نے حیرت سے اس کنویں کو دیکھا جس کی تہہ میں کھڑا تھا۔ کیا سورج کی کرنیں یا شعاعیں نیچے تک نہیں پہنچ سکتی؟ میں نے ساگے سے پوچھا۔ نہیں میرے آقا، اسے اس انداز سے بنایا گیا ہے کہ شعاعیں روشنی تو دے سکیں لیکن تہہ نہ چھو سکیں۔ اسے انسانی ہاتھوں سے بنایا گیا ہے؟ نہیں، اس سے پہلے یہاں سنگلاخ چٹانیں تھیں۔ بڑے پجاری نے اپنے تلسم سے زمین میں یہ سوراخ کیا ہے، ساگے نے جواب دیا۔
بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ ہاں، میں اس بڑے پجاری کے بارے میں ضرور سوچ رہا تھا۔ جو واقعات اب تک پیش آئے تھے ان کے تحت تو سوچا جا سکتا تھا کہ در حقیقت وہ شخص پراسرار قوتوں کا مالک ہے، کیونکہ خود میں 2 سال کی عمر میں جہاز سے غائب ہوا تھا، جس کی تصدیق میرے والد صاحب بھی کر چکے تھے، اور اب جس طرح وہ مجھے جہاز سے لے آئے تھے۔ کنویں نما جگہ میں چاروں طرف سوراخ تھے جو دوسرے حصوں میں جانے کے لیے راستے تھے۔ ان میں سے ایک سوراخ سے گزر کر ہم ایک اور بڑے حال میں پہنچے جہاں چربی کی مشعلیں روشن تھیں۔ غار کی دیواروں پر روغنی تصاویر بنی ہوئی تھیں اور یہ تصاویر میرے لیے کافی دلچسپ تھیں۔ ان تصاویر سے آٹو بوکے کے لوگوں کی تاریخ اور ان کے عقائد کا پتہ چلتا تھا۔ میں مختلف تصاویر دیکھ کر ان کے بارے میں اندازہ لگا رہا تھا۔ ان تصاویر میں کوئی فنکاری نہیں تھی، تاہم یہ ان کے جذبات کی ترجمان تھیں، اور انہیں دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ آٹو بوکا والے نیم ویشی قبائل سے ضرور تعلق رکھتے ہیں، لیکن شاید اس علاقے میں بسنے والے دوسرے قبائل میں سب سے زیادہ مہذب اور رحم دل ہیں۔ ان کے ہاں ظالمانہ رسومات نہیں ہیں، ورنہ ان کی تصاویر بھی ضرور ہوتی۔ ساگے مجھے ایک ایک غار کی سیر کرا رہا تھا۔ ایک غار کی دیوار پر میں نے اس قبیلے کا وہ نشان بھی دیکھا جو میرے سینے پر بھی موجود تھا۔ میں نے ساگے سے اس کے بارے میں پوچھا۔ یہ دیوی کا نشان ہے، خود دیوی سانا نے قبیلے والوں کو یہ نشان دیا ہے۔ اس کی کہانی بھی خوب ہے، صدیوں پرانی داستان ہے۔ جب ہمارے اجداد دوسرے قبیلے والوں سے جنگ کیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے، اس وقت تک ایک قبیلہ بوکے اس علاقے کا سب سے زبردست اور جنگجو قبیلہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ ارد گرد کے تمام قبائل اپنی پیداوار کا چوتھا حصہ اس قبیلے کو دیتے تھے۔ بھیڑیں، اون، شکار کا گوشت، جلانے کی چوبی لکڑی۔ خود ان قبیلوں کی اپنی ضروریات پوری نہ ہوتی، لیکن چوتھا حصہ اس قبیلے کو ضرور پہنچ جاتا تھا، اور اگر کوئی قبیلہ دینے سے انکار کرتا یا ناکام رہتا تو اسے طاقت و تاراج کر دیا جاتا تھا۔ ایسا ہی ایک بار آٹو بوکے نے کیا۔ وہ حسب سابق اپنا حصہ بوکے کو نہیں پہنچا سکا تھا۔ تب بوکے کے وحشی ہمارے اوپر چڑھ آئے اور سخت جنگ ہوئی، لیکن بوکے کے سامنے کون ٹھہر سکتا تھا؟ ہمارا قبیلہ پسپا ہو کر پلٹ پڑا، اور پھر ہم یہاں سے بھاگ جانے کی تیاریاں کرنے لگے، کیونکہ دن کی روشنی میں بوکے براہ راست حملہ آور ہونے والا تھا۔ لیکن اسی وقت دیوی نے ہمارے لیے یہ نشان تجویز کیا، اور ہم نے مکڑی کا ایسا ہی نشان راتوں رات بنا کر درختوں پر اس طرح نصب کر دیا جہاں سے بوکے حملہ آور ہونے والے تھے۔ بس صبح کو بوکے نعرے لگاتے اور نیزے ہلاتے ہوئے حملہ آور ہوئے، لیکن اس نشان نے سورج کی شعاؤں سے مدد لی، اور یہ شعائیں نیزوں کی انی کی طرح ان کے سینوں کے پار ہونے لگیں۔ بوکے جل کر راکھ ہو گئے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ان کے قبیلے کا ایک بھی سپاہی جان بچا کر نہ جا سکا، اور یہ متبرک نشان ہماری فتح کا نشان بن گیا۔ اس وقت سے آج تک یہ ہمارا نشان ہے، اور اس نشان سے ہمیں جو برکتیں ملی ہیں وہ ناقابل تردید ہیں۔ ثاقب بہت دلچسپ آدمی تھا، بے حد مہذب۔ شام تک وہ میرے ساتھ رہا اور پھر اجازت لے کر چلا گیا۔ میں رات کے کھانے کے بعد ساگے کا انتظار کرنے لگا، اور پھر جب تاریکی پھیل گئی تو ساگے میرے پاس آ گیا۔ کیا تم تیار ہو آقا؟ اس نے کہا۔ ہاں ساگے، چلیں، میں نے پوچھا۔ آؤ آقا، اس نے کہا، اور وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ اس بار وہ ایک ایسے غار میں پہنچا تھا جہاں دن میں مجھے نہیں لے گیا تھا۔ اس غار میں بھی سیڑھیاں تھیں جو بلندی کی طرف چلی گئی تھیں۔ میں تندرست و توانا آدمی ہوں، میرے پھیپھڑے ابھی تک بہت مضبوط ہیں، لیکن اس وقت میں ان سیڑھیوں کو چڑھتے چڑھتے بری طرح تھک گیا۔ میری سانس بری طرح پھول گیا۔ میری رانیں جواب دینے لگیں۔ بہرحال بہزار دقت اوپر پہنچا اور پھر کافی دیر تک زمین پر لیٹا، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں سے خود کو درست کرتا رہا۔ تب کہیں جا کر توانائی واپس آئی، اور میں چاندنی رات میں اس پراسرار وادی کی سیر کرنے لگا۔ ہوائیں بے حد فرحت بخش تھیں، جنگلی پھولوں کی خوشبو چاروں طرف گردش کر رہی تھی، روح معطر ہو گئی۔
اب جو ہی چاند ابھرا، روشنی پھیلی تو سب سے پہلے میری نگاہ ایک انسان پر پڑی۔ سفید لباس میں ملبوس ایک کبھی ایکل جسم والا بوڑھا دونوں ہاتھ بلند کیے کھڑا تھا۔ ساگے نے اسے دیکھا اور اس کی گردن جھک گئی۔ یہ کون ہے؟ میں نے ساگے سے پوچھا۔ مقدس تابوت، اس نے گردن جھکائے جھکائے جواب دیا اور میں اس پراسرار شخص کو دیکھنے لگا تو بدستور ہاتھ بلند کیے کھڑا تھا۔ کئی منٹ اسی طرح گزر گئے، تب اس نے ہاتھ گرائے اور آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ قریب پہنچنے پر میں نے اسے غور سے دیکھا۔ خاصا محیب شخص لیکن پاروب آدمی تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ سامنے کیے اور جھک گیا۔ مقدس تابونا، اس کے منہ سے نکلا اور پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ساگے سے کہا، واپس چلا جا غلام۔ یہ اتفاقی کہ تابونا اسی رات کو باہر نکلا جو مرادوں کی رات ہے اور جس رات میں دیوی نے اسے اپنے قریب آنے کی اجازت دیتی ہے۔ آقا، ساگے پھر جھکا اور پھر وہ پلٹ کر واپس چل پڑا۔ میں خاموشی سے بڑے پجاری کو بھی دیکھ رہا تھا۔ جب ساگے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو تابونے نے میری طرف دیکھا اور پھر اس نے بھاری آواز میں کہا، میں تمہارے تعاون کا دل سے شکر گزار ہوں نوجوان۔ تمہیں تھوڑی بہت تفصیل معلوم ہو چکی ہے، لیکن مزید کچھ باتیں صاف گوئی سے تمہیں بتاؤں گا۔ تم بے شک ہم میں سے نہیں ہو، لیکن ہمارے ہاں کی رسوم تمہارے تصورات سے باہر ہیں۔ میں نے اس دنیا سے باہر کی دنیا کے علوم بھی حاصل کیے ہیں، اس لیے تم مجھے افریقہ کے ان ویشیوں جیسا نہ پاؤ گے جیسے کہ یہاں کی روایت ہے۔ اس سے پہلے اور آج بھی یہاں کے بہت سے قبائل میں بہت سی ویشیانہ رسومات رائج ہیں، لیکن اگر تم یقین کرو تو میں تمہیں بتا دوں کہ یہ رسومات دیوتاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی اندھی عقیدت اور غلط سوچ نے اسے بھٹکا دیا ہے۔ پھر حد سے زیادہ چالاک انسانوں نے اپنی ویشیانہ فطرت کی تکمیل کے لیے دیوتاؤں کا سہارا لے کر یہ رسومات رائج کر لی ہیں۔ میں نے اس قبیلے کو اس راہ پر ڈالا ہے کہ اس کی حیثیت بھی برقرار رہے اور یہ ویشیانہ سرگرمیوں سے بھی دور ہو جائے، اور مجھے خوشی ہے کہ میں اس میں کامیاب ہوں۔ لیکن ان باتوں کے باوجود تمہاری دنیا سے الگ اس سادہ سی دنیا میں جادو کا وجود ہے۔ دراصل انسان کے عقائد اس کی راہوں کا تعین کرتے ہیں۔ تم اگر سوکھے پتوں میں بھی زندگی تلاش کرو اور یقین کر لو کہ زندگی موجود ہے تو وہ پتے زندگی پالیں گے۔ ہماری یہ باتیں تمہاری دنیا کی رسومات سے جدا ہیں۔ ہماری زندگی کی راہیں تم سے الگ ہیں۔ ہم دیوتا سے قریب ہیں اور وہ ہمیں سب کچھ دیتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ شاید تم میرے الفاظ میں الجھ جاؤ نوجوان، چنانچہ میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ میں تمہاری دنیا اور اس کے اصولوں سے کسی حد تک واقف ہوں، لیکن تمہیں روحانی دنیا سے دور محسوس کرتا ہوں اور خود کو اس کے قریب۔ ہماری دنیا اور ہے اور تمہاری دنیا اور، چنانچہ ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے اصول ہیں اور اطمینان سے رہتے ہیں۔ اب تم خود کو دیکھ لو، عام دنیا کے ایک عام انسان ہو، لیکن ہمارے عقیدے نے تمہیں ہمارے لیے محرم بنا دیا ہے، اور یقیناً وہی ہوگا جو ہمارا خیال ہے۔ تم نے ابھی تک ہم سے تعاون کیا ہے، ہمیں تمہارے تعاون کے کچھ لمحات اور درکار ہیں۔ ایک انسان کی حیثیت سے دوسرے انسانوں سے تعاون کرنا تمہارا فرض ہے، لیکن اگر تمہاری مصروفیات تمہیں الجھا دیں تب بھی ہماری یہی درخواست ہے کہ ہم سے تعاون کر کے ہمیں نئی زندگی دے دو۔ بوڑھے کی تقریر عجیب سی تھی۔ در حقیقت اس کا مافیوس ضمیر میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، تاہم میں نے یہ اندازہ ضرور لگا لیا تھا کہ وہ ذہین انسان ہے اور برا نہیں ہے۔ چنانچہ چند منٹ کی خاموشی کے بعد میں نے پوچھا، لیکن میں ہی تمہاری نگاہوں میں کیوں آیا؟ تم مہذب دنیا کے کسی بھی انسان کو استعمال کر سکتے تھے۔ سویانہ تمہیں بتا چکی ہے، تمہاری پیدائش ایک ایسے وقت ہوئی ہے جو ہمارے عقائد سے متعلق ہے۔ پوری دنیا میں اس وقت اور کوئی پیدا نہیں ہوا تھا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ہم سے تعاون؟ وقت سے پہلے کچھ بتانا تمہارے تجسس کو ختم کر دے گا، تمہیں سوچنے کا موقع دے گا، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، یہ اطمینان دلانا ضروری ہے کہ تمہاری زندگی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر میں تمہاری بات ماننے سے انکار کر دوں تو ایک مخصوص وقت کے بعد تمہیں یہ اجازت بھی ہوگی۔ صرف اس وقت تعاون کرو۔
وہ وقت کب آئے گا؟ آ گیا ہے، حیرت انگیز طور پر قریب آ گیا ہے۔ آج اسی وقت جب چاند آدھی منزل طے کرے گا، اس کے بعد ہمارا تم پر کوئی اختیار نہ رہے گا، بوڑھے نے کہا، اور میرا دل دھڑکنے لگا۔ گویا وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے انہیں میری ضرورت تھی۔ اس کے بعد بوڑھے نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، وہ خاموش کھڑا رہا اور رات بیتتی رہی۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی، پھر بوڑھے نے ایک گہری سانس لی اور میرے قریب آ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مقدس تابونا، ہماری امیدیں تم سے وابستہ ہیں۔ یہ طے ہے کہ دیوی سانا تمہارے ذریعے جنم لے گی۔ ایک بار پھر درخواست ہے کہ اگر کچھ قوتیں تمہیں مجبور کریں کہ تم سانا کے بت سے تعاون نہ کرو تو ہماری زندگیوں کا خیال کرنا۔ برسوں سے پریشانیوں کا شکار اس قبیلے کو تمہاری وجہ سے نئی زندگی مل جائے گی۔ آؤ میرے ساتھ آؤ۔ وہ میرا ہاتھ پکڑے پکڑے آگے بڑھنے لگا۔ میرے دل کی عجیب کیفیت تھی، تجسس، خوف، پراسرار واقعات، ان سب سے مل کر میری عجیب کیفیت تھی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا کہ بوڑھے سے ہاتھ چھڑا کر بھاگ جاؤں، اور کبھی سوچتا کہ دیکھوں تو کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ میں خود بھی ایک پراسرار کہانی کا کردار بن گیا تھا۔ وہ کردار بھی تو میرے جیسے انسان ہوتے تھے جو پراسرار واقعات کے طلسم میں پھنس کر عجیب و غریب حیثیت اختیار کر لیتے تھے۔ دیکھو تو صحیح کہ میری کیا کیفیت ہوتی ہے، اور کسی پراسرار چکر میں الجھنے کے بعد انسان کیا محسوس کرتا ہے۔ اور پھر یوں بھی لاکھ یہ پجاری عام حیثیت کا کوئی انسان معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی پراسرار قوتیں میرے سامنے عیاں تھیں۔ میں ان کا تجزیہ اور تجربہ کر چکا تھا۔ میں اس کے ساتھ چلتا رہا۔ پجاری مجھے لیے ہوئے ایک بلند پہاڑی کے نزدیک پہنچ گیا جو چاندنی میں بے حد پراسرار معلوم ہو رہی تھی۔ پہاڑی بھورے رنگ کی تھی، لیکن اس میں ایک حصہ بالکل سیاہ تھا۔ اس کے سامنے چٹانیں سیڑھیوں کی طرح پھیلی ہوئی تھیں۔ بوڑھا میرا ہاتھ پکڑے پکڑے ان سیڑھیوں کو طے کرنے لگا، اور آخری سیڑھی کے پلیٹ فارم پر ہم دونوں کھڑے ہو گئے۔ سامنے ہی وہ سیاہ چٹان تھی جو بڑی ہیبت ناک معلوم ہو رہی تھی۔ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک پیدا ہو گئی۔ چاندنی اور چاند کافی سفر طے کر چکا تھا، اور ایک بار پھر اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ گئے۔ وہ ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بدبدا رہا تھا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کبھی ہیکل بوڑھا اپنی عمر کے لحاظ سے کافی طاقتور تھا۔ اس کی چمکدار نگاہیں چاند پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اچانک اس کے منہ سے کچھ آوازیں بلند ہوئیں اور میں اچھل پڑا۔ میں نے اس سیاہ چٹان میں گڑگڑاہٹ سنی اور میں پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ چٹان میں ایک گول سوراخ نمودار ہو گیا تھا۔ اس کے سوراخ کے سامنے سے ٹوٹنے والا ٹکڑا نیچے لڑک رہا تھا۔ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے پہلے سوراخ کو اور پھر بوڑھے کو دیکھا۔ راستہ کھل گیا ہے، جاؤ، اندر چلے جاؤ، وہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مقدس سانا تمہاری منتظر ہے، اندر چلے جاؤ میرے بچے، جاؤ، اس نے کہا، اور میں نے جھجک کر سوراخ کی طرف دیکھا۔ اس کے دوسری طرف گھور تاریکی نظر آ رہی تھی۔ جھجکنے کی ضرورت نہیں، اندر چلے جاؤ تاکہ صبح کی روشنی پھول کھلا دے، جاؤ کہ وہی تمہارا مسکن ہے۔ اور میرے قدم خود بخود اس سوراخ کی طرف بڑھ گئے۔ میں نے خوف زدہ انداز میں سوراخ میں قدم رکھا اور اس کے دوسری طرف ہموار زمین محسوس کر کے اندر داخل ہو گیا۔ ٹٹول ٹٹول کر میں نے دوسرا قدم اٹھایا۔ زمین بالکل ہموار تھی۔ میں نے پھونک پھونک کر 3 قدم اندر رکھے اور ایک بار پھر اچھل پڑا۔ میرے تیسرے قدم کے ساتھ ہی غار منور ہو گیا۔ میں نے خود بخود جل اٹھنے والی مشعلوں کو دیکھا جو دیوار میں نصب تھیں۔ ان مشعلوں سے رنگین روشنیاں پھوٹ رہی تھیں اور وہ ایک قطار میں لگی ہوئی تھیں۔ میں تعجب سے اس پراسرار ماحول کو دیکھنے لگا۔ فضا میں ایک خوشگوار اور مسحور کن بو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ بو کہاں سے آ رہی ہے۔ میں مزید چند قدم آگے بڑھا۔ مشعلوں کی قطاریں رہنمائی کر رہی تھیں۔ یہ ایک لمبی سرنگ تھی جو نہ جانے کہاں سے چلی گئی تھی۔ بہرحال کوئی پراسرار قوت میری رہنمائی کر رہی تھی۔ میں آگے بڑھتا رہا۔ سرنگ زیادہ طویل ثابت نہ ہوئی اور اس کا اختتام ایک کشادہ حل میں ہوا۔ اس کشادہ حل میں ایک سیاہ چٹان بالکل چوکور تراشی ہوئی رکھی تھی
اور اس چٹان کے عقب میں پتھر کا ایک پراسرار چہرہ موجود تھا، دلکش، خدوخال، مسکراتے ایک ہونٹ جو بالکل سرخ تھے، سرخ آنکھیں جو خوفناک ہونے کے باوجود عجیب سی دلکشی کی حامل تھیں۔ میں اس نسوانی چہرے کے سامنے جا کھڑا ہوا، میرے دل میں ہلچل سی مچ رہی تھی، چہرے کے نقوش میرے دل میں گداز پیدا کر رہے تھے۔ در حقیقت میں کسی سحر میں بند ہو گیا تھا، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس چہرے سے نگاہیں ہٹاؤں۔ تب اچانک میں نے ان سرخ ہونٹوں کو مسکراہٹ کے انداز میں پھیلتے دیکھا اور میں آنکھیں پھاڑنے لگا۔ نہ جانے کہ میرا وہم ہے کہ حقیقت میں ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ ہاں، وہ مسکراہٹ تھی، ایک دلکش مسکراہٹ جو اب پورے چہرے پر پھیلتی جا رہی تھی، اور پھر بے جان آنکھوں میں روشنی کی چمک پیدا ہوئی، پتلیاں ہلنے لگیں اور میرا دل لرزنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ پلٹ کر بھاگ نکلوں، لیکن دوسرے ہی لمحے دل سے یہ خیال نکل گیا۔ میں ان دلکش آنکھوں میں کھو گیا جو خون کی طرح سرخ تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کی دلکشی ناقابل بیان تھی۔ پھر اچانک چٹان پر ایک مخروطی ہاتھ کی انگلیاں نظر آئیں، سرخ و سفید انگلیاں جو چٹان کے عقب سے ابھر رہی تھیں، اور میں اس سفید ہاتھ کو دیکھ کر اچھل پڑا۔ بڑا سنسنی خیز تجربہ تھا۔ چٹان سے تراشا ہوا مجسمہ مسکرا رہا تھا اور چٹان کے عقب سے گوشت پوست کا ہاتھ ابھر رہا تھا جس کا رنگ سیاہ چٹان سے مختلف تھا۔ میں ابھرتے ہوئے اس حسین ہاتھ کو دیکھتا رہا جو اب چٹان سے آگے نکل آیا تھا۔ اب اس ہاتھ نے مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، بڑا دلکش اشارہ تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا، بڑے تیکھے انداز میں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ پھر ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ چٹان ایک طرف سرک گئی اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک نسوانی پیکر چٹان کے عقب میں کھڑا تھا، حسن و دلکشی کا مرقع، گوشت پوست کا پیکر۔ یہ چہرہ وہی تھا لیکن جسم اس سے مختلف۔ میرا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ تب میرے کانوں میں ایک مترنم آواز گونجی، تابونا۔ رک رک کر یہ تینوں لفظ ادا کیے گئے تھے، لیکن نہ جانے ان الفاظ میں کیا تاثیر تھی کہ میری حیرت ختم ہو گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا جذبہ جاگ اٹھا۔ میرا دل چاہا کہ میں آگے بڑھوں اور اسے قریب سے دیکھوں، اور میرے قدموں نے دل کا ساتھ دیا۔ میں آگے بڑھ کر اس کے بالکل قریب پہنچ گیا اور ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، آنکھوں کی کشش بڑھ گئی۔ بھول گئے تابونا، اس نے عجیب سے انداز میں کہا، اور میرے ذہن میں ایک مشین سی چل پڑی۔ مجھے احساس ہونے لگا جیسے میں اسے برسوں سے جانتا ہوں۔ یہ چہرہ تو میری روح میں رچا ہوا تھا۔ یہ کیسا انوکھا، کیسا دلکش سوال تھا۔ سہانا، میں نے بھی اسی انداز میں کہا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہاں تابونا، میں تمہاری سانا ہوں، میں تمہاری سانا ہی ہوں۔ وہ بھی آگے بڑھی اور ہم دونوں اس طرح بغل گیر ہو گئے جیسے برسوں کے بچھڑے ساتھی ہوں۔ میرے حواس اب بھی بحال تھے، لیکن میری زبان میرے قابو میں نہ تھی۔ میں سوچ کچھ رہا تھا، کر کچھ اور رہا تھا۔ تاہم اس کے سینے سے لگ کر مجھے ایک عجیب سے سکون کا احساس ہوا۔ پھر صدیوں بعد ملے ہیں، کیا تمہیں پہلے کی باتیں یاد ہیں؟ اس نے پوچھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں ہے سانا، میں کچھ نہیں جانتا، میں نے کہا۔ ہاں، تم میری دنیا سے دور کے انسان ہو، تو میرے بارے میں کبھی کچھ نہ جان سکو گے، یہی دیوتاؤں کی مرضی ہے، اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر بولی، آؤ تابونا، گھر چلیں، صدیوں کا ملاپ ہے، دل میں بہت سی باتیں ہیں جو ایک دوسرے سے کریں گے۔ اور میں اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ میرے دل کی کیفیت کافی بدل گئی تھی۔ اب میں اس سے خوفزدہ نہیں تھا، اپنی اصلی حیثیت کا کچھ احساس باقی رہ گیا تھا، لیکن سانا سے بھی اجنبیت محسوس ہو رہی تھی۔ میں بھول گیا تھا کہ وہ کن حالات میں مجھے ملی ہے۔ بس اس کے جسم سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوشبو مجھے ایک عجیب سا احساس دلا رہی تھی۔ وہ مجھے لیے ہوئے غار کی ایک اجنبی سرنگ کی طرف بڑھ رہی تھی، اور ہم اس سرنگ سے بھی گزر گئے۔ دوسری طرف ایک انتہائی خوبصورت ماحول تھا، ایک سرسبز و شاداب خطہ۔ وہاں دن رات تھا نہ رات تھی، بس کجلایا ہوا سا ماحول، بھیگا ہوا سا موسم، ٹھنڈا اور خوشگوار۔ بن موسم کے کھلے ہوئے پھولوں کے درمیان
ایک ننھا سا تالاب تھا جس کے شفاف پانی میں رنگین مچھلیاں تیر رہی تھیں، اور تالاب کے کنارے ایک خوبصورت سا سفید مکان کسی قسم کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ یہ جگہ دیکھ کر عجیب سی فرحت کا احساس ہوا، اور میں نے اس روشنی میں ثنا کو دیکھا۔ سیاہ چہرہ لیکن تیکھے نقوش، حسین تراش کا جسم، بلا شبہ وہ خوبصورت ترین جسم کی مالک تھی۔ وہ مجھے لیے ہوئے پھولوں کے کنج کے قریب پہنچ گئی، اور پھر اس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ یہ جگہ یاد نہیں تابونا؟ مجھے کچھ یاد نہیں ہے ثنا، سوائے اس کے کہ میں تمہیں جانتا ہوں۔ میری روح کی گہرائیوں میں تیری تصویر محفوظ ہے، میں نے کہا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر مجھے بٹھایا اور خود بھی میرے قریب بیٹھ گئی۔ تم کچھ نہیں یاد رکھ سکتے میرے محبوب، بے شک تمہیں کچھ بھی یاد نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ تم ہم میں سے نہیں ہو، تم ایک الگ دنیا کے باسی ہو، لیکن ایک نہ ایک دن تم ہم میں سے ضرور ہوگے تابونا۔ یہ دیوتاؤں کی پیشین گوئی ہے، ایک نہ ایک دن تم ہم میں سے ضرور ہوگے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں ثنا، میں بھی تمہاری دیوانی ہوں تابونا، تم کوئی بھی ہو میں تمہاری ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، سرخ آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ پھر وہ مجھے اس چھوٹے سے خوبصورت مکان میں لے گئی جس میں صرف ایک کمرہ تھا، اور جس میں ایک طرف پتھر کی تراشی ہوئی خوبصورت مسہری پڑی تھی، اور پھر اس گھر میں نہ جانے ہم نے کتنا عرصہ بے حد نزدیکیوں سے گزارا۔ اور پھر ایک رات ثنا نے ایک بچی کو جنم دیا۔ بچی بالکل ثنا کی طرح تھی، سیاہ چہرہ، سرخ آنکھیں اور دودھ کی طرح سفید جسم۔ بچی کو جنم دینے کے بعد ثنا کے چہرے پر ایک پتھریلا سا سکوت چھا گیا تھا، اس کے ہونٹ مسکراہٹ سے عاری تھے۔ پھر جب دن کی روشنی ہوئی تو وہ بچی کو میرے حوالے کر کے مکان کے دروازے سے نکل گئی۔ میں نے سوچا شاید وہ تالاب کی طرف جا رہی ہے، لیکن کافی وقت گزر گیا اور وہ واپس نہیں آئی۔ بچی کو گود میں لیے ہوئے میں دروازے سے باہر نکل آیا، لیکن ثنا کہیں موجود نہ تھی۔ میں نے اسے آوازیں بھی دیں، لیکن ثنا کا کہیں نشان نہیں تھا۔ میرے دل پر ہول ہونے لگے۔ میں بچی کو گود میں لیے چاروں طرف دوڑنے لگا۔ میں ثنا کو آوازیں دے رہا تھا، لیکن ثنا کا کہیں پتہ نہ چلا۔ میرے حواس گم ہوئے جا رہے تھے۔ میں دیوانوں کی طرح ایک طرف بڑھ رہا تھا، تب مجھے اس سرنگ کا دروازہ نظر آیا جس سے گزر کر میں ثنا کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ ممکن ہے کہ ثنا اس غار میں موجود ہو، چنانچہ میں پھر دوڑنے لگا، یہاں تک کہ میں اس غار میں پہنچ گیا جہاں میں نے ثنا کو پہلی بار دیکھا تھا، اور پھر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ثنا اس چٹان کے پیچھے موجود تھی، لیکن پتھر کے اس مجسمے کی شکل میں۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا، چیخ چیخ کر آوازیں دیں، لیکن پتھر کے بے جان چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں پیدا ہوئے۔ میرے حواس گم ہوئے جا رہے تھے۔ پتھر کے اس مجسمے کو ہلانے کی کوشش میں ناکام ہو کر میں بچی کو سینے سے لگائے ہوئے غار کے تہانے سے باہر نکل آیا۔ تب میری نگاہ بوڑھے پجاری پر پڑی۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اسی طرح کھڑا تھا جیسے میں اسے چھوڑ گئی تھی۔ تابوکے، ثنا کہاں گئی؟ اس کا کہیں پتہ نہیں ہے، میں نے پھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور بوڑھا پجاری مجھے دیکھنے لگا۔ وہ تو تمہاری گود میں ہے تابونا، دیکھو اس نے جنم لیا ہے، دیکھو آٹو بوکے کی قسمت بدل گئی ہے، زمین خزانہ لٹا رہی ہے، آٹو بوکے کے درختوں کا ایک پتا بھی خشک نہیں ہے۔ دیوی واپس آ گئی ہے تابونا، دیوی واپس آ گئی ہے، بوڑھے نے خوشی سے بھرپور آواز میں کہا، اور بچی کو میری گود سے لے لیا۔ خوش آمدید آٹو بوکے کی قسمت کی مالک، خوش آمدید، اس نے مسرت بھری آواز میں کہا، اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، تمہارا شکریہ تابونا، آٹو بوکے کے ایک ایک بچے کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ ثنا کہاں گئی تابوکے؟ ثنا کہاں گئی؟ میں نے غم آلود لہجے میں کہا، اور میرے قدم بے جان ہونے لگے۔ میں اس صدمے سے بے ہوش ہو گیا، اور پھر جب میں ہوش میں آیا تو میں نے اپنا سارا جسم ہچکولے لیتا محسوس کیا۔ میرے جہاز کے عملے کے لوگ مجھے گھیرے کھڑے تھے۔ اوپر مستول پر کوہ نور کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور لہروں کی مانوس آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ میرے حواس جواب دینے لگے۔ میں اپنے جہاز کے عرشے پر پڑا تھا، صبح ہو چکی تھی، اور میری اس بے ہوشی سے میرے عملے کے لوگ پریشان نظر آ رہے تھے۔
کیسی طبیعت ہے چیف؟ میرے ماتحت نے مجھ سے پوچھا۔ میں واپس کیسے آیا؟ مجھے یہاں کون ڈال گیا؟ آپ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی تھی شاید۔ صبح کو خلاصی ادھر آئے تو انہوں نے آپ کو دیکھا۔ ثنا کہاں ہے؟ میری بچی کہاں ہے؟ میں نے بدحواس ہو کر پوچھا، اور میرے عملے کے لوگ مجھے حیرت سے گھورنے لگے۔ سنا ہے اس کے بعد کمپنی کی طرف سے میرا زبردست علاج کرایا گیا۔ میں کئی ماہ اسپتال میں رہا۔ ابھی کمپنی نے مجھے ڈیوٹی کے قابل قرار نہیں دیا ہے۔ کچھ عرصے مزید چھٹی پر رہنا پڑے گا، لیکن اگر مجھے پاگل سمجھا جا رہا ہے تو میں آج بھی پاگل ہوں۔ کبھی کبھی سچ مچ میں کسی خواب کے امکان پر غور کرنے لگتا ہوں، لیکن یہ تصور مجھے دیوانگی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ میں نے ہوش و حواس کے عالم میں وقت گزارا ہے۔ میں اس گمشدہ وقت کو ایک خواب کی شکل کیسے دے سکتا ہوں؟ ثنا کے ساتھ گزارے ہوئے حسین لمحات کیسے بھول سکتا ہوں؟ یقین نہ کرنے والے آج بھی میرے سینے پر وہ نشان دیکھ سکتے ہیں۔ بس میرے پاس یہی ایک ثبوت ہے، اور یہی ثبوت میرا سرمایہ ہے۔